تو اس میں 10,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ 10,000 افراد؟ اور وہاں واقع مسجد کچیا کے امام مولانا عبدالرشید مجلی کے بارے میں ہے یہ خبر۔ رپورٹ کے مطابق جمعرات کے روز ان کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیں، خبروں میں تو روزانہ ہزاروں اموات کی اطلاع دی جاتی ہے، لیکن جس انداز میں اس خبر کو پیش کیا گیا وہ مختلف تھا۔ بالکل مختلف تھا۔ انڈی نیوز تیلگو نے اس واقعے کو رپورٹ کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے وہ مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر گئے۔ خبر میں واضح طور پر کہا گیا کہ ان کے انتقال سے پورا شہر غم کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ایک پورا شہر غم کے سمندر میں ڈوب گیا، یہ بہت بھاری الفاظ ہیں۔ صحافت میں عام طور پر اتنے بھاری استعارے استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا ہے جب تک کہ واقعی اس سطح کا کوئی رد عمل موجود نہ ہو۔ ایک پورے شہر کا غمزدہ ہونا یہ محض کسی مقامی عہدیدار کا جانا نہیں لگتا۔ نہیں، یہ ایک بہت بڑے عوامی دکھ اور اجتماعی صدمے کی وہ ایک غیر جانبدار مشیر اور روحانی سرپرست بن جاتے ہیں۔ تو جب رپورٹ یہ کہتی ہے کہ شہر غم کے سمندر میں ڈوب گیا، تو اس کا سماجی اور نفسیاتی مطلب دراصل یہ ہے کہ شہر کے ہزاروں گھرانوں نے ایک ایسا محفوظ ٹھکانہ کھو دیا ہے جہاں وہ بلا جھجک اپنے مسائل لے کر جا سکتے تھے۔ یہ کسی فرد کی موت کا سوگ نہیں ہوتا، یہ دراصل ایک پناہ گاہ کے چھن جانے کا ماتم ہوتا ہے۔ ایک پناہ گاہ کا چھن جانا، یہ بات واقعی اس واقعے کو ایک بالکل نیا زاویہ دیتی ہے۔ اس رپورٹ کا ایک کوٹ کے مطابق جب ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تو اس میں 10,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ 10,000 افراد؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ذرا اس عدد کی وسعت پر غور کریں۔ آج کے دور میں جب ہم سب اپنی اپنی زندگیوں کی دوڑ میں، ہم اتنے مصروف ہیں کہ قریبی رشتہ داروں کی تقریبات کے لیے وقت نکالنا محال ہو جاتا ہے، وہاں شہر کے بیچوں بیچ 10,000 سے زائد لوگوں کا ایک جنازے کے لیے جمع ہو جانا حیران کن ہے۔ یہ واقعی اس بات کی عکاسی ہے کہ ان کا اثر کتنا گہرا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب سیاسی جلسے ہوتے ہیں تو وہاں بھیڑ اکٹھی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ باقاعدہ فنڈنگ کی جاتی ہے، ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوتا ہے، اعلانات ہوتے ہیں، بریانی اور پیسوں کا لالچ بھی دیا جاتا ہے کئی جگہوں پر۔ ایسا ہی ہے، لیکن یہ تو ایک ایسا ہجوم تھا جو خالصتاً اپنی مرضی، اپنی عقیدت اور اپنے ذاتی دکھ کی وجہ سے وہاں آیا تھا۔ یہ لاجسٹکس اور جذبات کا ایک ایسا ملاپ ہے جو مجھے سمجھنے میں واقعی مشکل ہو رہی ہے کہ آج کے مادیت پرست دور میں یہ کیسے ممکن ہے۔ اتنے لوگ بغیر کسی لالچ کے کیسے آ گئے؟ دیکھیں، اس 10,000 کے ہجوم کا تجزیہ کرنا دراصل اس پورے جائزے کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہے۔ اگر ہم اسے ماہرین عمرانیات کی نظر سے یعنی سوشیولوجی کے زاویے سے دیکھیں تو یہ ہجوم آج کے دور کے اس بہت بڑے مفروضے کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے کہ انسانیت اب صرف مادیت، پیسے یا ڈیجیٹل تعلقات تک محدود ہو گئی ہے۔ تو انسانیت ابھی بھی خالص جذبوں کو پہچانتی ہے؟ 100% پہچانتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی بنیادی فطرت آج بھی خلوص اور بے لوث محبت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی مشہور شخصیت کے مرنے پر لوگ اسکرین پر یعنی ٹویٹر یا فیس بک پر تو دکھ کا اظہار کر دیتے ہیں، ٹرینڈز چلا دیتے ہیں، ہیش ٹیگ بن جاتے ہیں بس۔ ہاں، لیکن عملی زندگی میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن 10,000 لوگوں کا اپنے کاروبار بند کرنا، اپنی روزمرہ کی مصروفیات چھوڑنا، ٹریفک اور ہجوم کی پرواہ کیے بغیر ایک شخص کے آخری سفر میں شامل ہونا، یہ محض جذباتیت نہیں ہے، یہ ایک عملی خراج تحسین ہے۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ایک شخص نے، مولانا عبدالرشید مجلی نے، اپنی زندگی میں ان 10,000 لوگوں میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ذاتی اور جذباتی رشتہ قائم کیا تھا جس نے انہیں اپنے گھروں اور دکانوں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ یہ واقعی بہت بڑی بات ہے کہ 10,000 لوگوں کے دلوں میں وہ جگہ بنانا۔ یہی تو وہ ریئل ورلڈ انفلوئنس ہے، یعنی حقیقی دنیا کا اثر و رسوخ جو کسی بھی ڈیجیٹل فالوئنگ سے یا